أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بر محمد و آل محمد باواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ احزاب کے آخری رکوع کی یہ آیتیں ہیں، جن کے متعلق میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے عملی پیغام کی جامع ترین ترجمانی ان آیتوں میں پائی جاتی ہے، اور ان آیتوں کے مضمون بلکہ جوہر مضمون پر نظر رکھتے ہوئے میں نے اس عشرہ مجالس کا عنوان، فکری عنوان، موضوعاتی عنوان، ولایت غدیر سے ولایت فقیہ تک رکھا ہے. اور یہ ایک عجب اتفاق ہے کہ اس عنوان پر منتشر طور پر تو گفتگویں میں نے بہت کی ہیں، مگر ایک تسلسل کے ساتھ ایک عشرے میں اب یہ اتفاق مومنین کویت اور مسجد شعبان میں منعقد ہونے والے اس عشرہ ثانیہ یا عشرہ زینبیہ کے مومنین اور منتظمین اور محتممین کے حصے میں یہ سعادت آنی تھی کہ ولایت فقیہ کے عنوان پر گفتگو ہو، وہ بھی ولایت غدیر کے حوالے سے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ اتنا بڑا عرصہ گزر گیا مگر آج بھی بہت سے افراد کے لیے
نہ حقیقت غدیر روشن ہے اور نہ حقیقت ولایت فقیہ۔ ولایت غدیر، خدا کی قسم، وہ حقیقت ہے جس کے متعلق مختصر طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے قرآن مجید کی تأویلی حقیقت وابستہ ہے ولایت غدیر سے۔ جو روایتیں معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہیں، ائمہ اہل بیت علیہم السلام، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور جب یہ ہم ائمہ معصوم کہتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ہم تو یقیناً انہیں معصوم سمجھتے ہیں اس اصطلاحی مفہوم میں جو علم کلام میں مقرر ہے، لیکن جو لوگ اس اصطلاح میں انہیں معصوم نہیں سمجھتے، ان میں بھی یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ انہیں اس معنی میں غیر معصوم کہہ سکیں کہ جس معنی میں دوسرے خطا کاروں کو کہتے ہیں۔ یہ ان میں سے کسی میں جرأت نہیں ہے، بلکہ علماء اسلام اور مؤرخین میں سے جس کا بھی قلم اٹھا ہے اس نے بہت صراحت کے ساتھ ان میں سے ایک ایک کے لیے جو تذکرے لکھے ہیں، ترجمے ان کے حیات کے لکھے ہیں، اس میں یہی لکھا ہے کہ یہ اپنے وقت میں سب سے اہم اور سب سے افضل تھے۔ یعنی جہاں جہاں تعصب کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی ہے، جہاں جہاں سیاسی مصلحتیں نگاہ سے ہٹ گئی ہیں، جہاں جہاں حقیقت کی ترجمانی کرنے کی کوشش کی ہے جس نے بھی، اس نے ان تمام ائمہ میں سے ہر ایک کے بارے میں آپ کو یہ قول ملے گا کہ یہ اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے۔ اور اس لیے کسی موقع پر میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے میرے عقیدے کی سند، تو اس میں سے ایک یہی ہے کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ آپ انہیں امام کیوں تسلیم کرتے ہیں، تو میرا جواب ہوتا ہے آپ کی گواہی پر، مگر آپ انہیں نہیں گواہی دیتے کہ یہ اپنے زمانے میں سب سے افضل تھے۔ جب آپ گواہی دیتے ہیں سب سے افضل تھے تو امام تو وہی ہوتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے، امام تو وہی ہوتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن کی منطق یہ قبول نہیں کر سکتی کہ افضل تسلیم کرتے ہوئے کسی کو اور دوسرے کسی مفضول کو ہم امام تسلیم کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان کی افضلیت کا کلمہ تو سب نے پڑھا ہے، ان کی افضلیت کی شہادت سب نے دی ہے، ان کی افضلیت کی گواہی سب نے دی ہے۔ اصطلاحی طور پہ معصوم نہیں مانتے، نہ مانیے۔ اب یہ کسی اور موقع پر بحث ہوگی کہ لفظ معصوم کا اطلاق کتنے معانی میں ہوتا ہے اور کہاں کہاں کس کے لیے ہوتا ہے اور کہاں جائز ہے اور کہاں جائز نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ لفظ معصوم کا اطلاق کہاں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جہاں تک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق، تو امیر علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ان کی عصمت کے لیے تو اتنی دلیلیں ہیں، اتنی دلیلیں ہیں۔ بات وہی ہے کہ اگر صفائے ذہن اور صفائے قلب کے ساتھ کوئی کلام پیغمبر کو تو قبول کرے، کلام پیغمبر، کلام حق، بلکہ اس سے بڑھ کر کلام حق سبحانہ و تعالی، اللہ کا کلام قبول کرے دل سے۔ بات وہی ہے، اب میں کیا عرض کروں، صفائے ذہن اور صفائے مجبور ہو جاتی ہے طبیعت یہ جملے پیغمبر کو تو قبول کرے کہ عجب تاریخ اسلام میں عجیب عجیب مناظر ہم نے دیکھے، کلام حق بلکہ اس سے بڑھ کر کلام، یعنی
حق سبحانہ و تعالی اللہ کا کلام قبول کریں، کوئی ایک معیار نہیں رہا سامنے۔ اب میں اہل بیت پیغمبر مجبور ہو جاتی ہے طبیعت یہ پامال کرنے کے لیے کہ عجب اپنے خستاختہ عجیب عجیب مناظر ہم نے جب قرآن کا سہارا لینا چاہا تو قرآن کا نعرہ بلند کر دیا، اور جب حدیث کا سہارا لینا چاہا تو حدیث کا نعرہ بلند کر دیا، حالانکہ نہ قرآن ان کے ساتھ ہے نہ حدیث۔ ممکن نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ کے حق کو پامال کرنے کے لیے کہیں کوئی شخص قرآن کا سہارا لے اور قرآن اس کا سہارا بن جائے، ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت یا کوئی ایک صحیح ارشاد پیغمبر ایسا نہیں ہو سکتا جس کی مدد لے کر اہل بیت مصطفیٰ کا حق پامال کیا جا سکے، مگر اب یہ تاریخ ہے۔ جب جناب میں مثال عرض کر کے بس آگے بڑھ جاتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان فرما رہے تھے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت و وصایت و جانشینی کا اعلان، اور کہاں کہاں نہیں کیا ہے حضرت نے۔ ابھی چند روز قبل میں نے کسی مجلس میں یہ روایت پہلی بار ذکر کی تھی کہ وہ آخری لمحات پیغمبر کے، جب آپ کے اوپر درد کی شدت تھی اور زہر کا اثر ہو چکا تھا اور وصال کے لمحے قریب تھے، اس وقت حجرہ بھرا ہوا تھا حضور کا اصحاب سے۔ اس وقت بھی آپ نے فرمایا کہ انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان دو جانشین اپنے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر وہاں اس حجرے میں اس وقت کہا ھذا علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ علی ہے قرآن کے ساتھ اور قرآن ہے علی کے ساتھ۔ اور ہمارے ہاں خود یہ ارشاد پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام کے معصوم ہونے کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی غیر معصوم ایسا ہو قرآن جس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے۔ اور محمد وآل محمد باواز بلند صلوات، خود یہ ارشاد پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام کے معصوم، ہم میں سے ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی غیر معصوم ایسا ہو قرآن جس کے ساتھ ساتھ، جبکہ ہماری زندگیوں میں کتنے نقائص ہیں، کتنی خطا کاریاں ہیں، کتنی کتنی کجرویاں ہیں، اور یہ گواہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اور یہی نہیں کہ ہے اس وقت جس وقت پیغمبر فرما رہے ہیں، یہی نہیں کہ اس وقت ہے کہ کوئی کہے ہاں اس وقت تھا، اس کے بعد علی نے ایسی ایسی باتیں کی کہ جو قرآن کے مطابق نہیں۔ فرمایا لن یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے قیام قیامت۔ کر سکتا ہے کہ ہم یہ فقرہ بھی تمام بڑے محدثین نے نقل کیا، قرآن یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ ہمارے ساتھ قیام قیامت تک۔ اب آپ اندازہ فرمائیے، اور یہاں پر ایک بات اور عرض کروں کہ یا رسول اللہ آپ تو علم غیب رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی ہے غیب کے بہت سے حقائق پر، تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے وصال کے کچھ عرصے کے بعد علی کا بھی وصال ہو جائے گا، تو آپ قیامت تک کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہی نہیں کہ اس وقت علی قرآن کے ساتھ اس وقت تھا، اس کے بعد علی نے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے کہ جو قرآن کے مطابق، جب نہیں کہ آپ فرمائے کہ نادان یہاں لفظ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے استعمال کر رہا ہوں۔ وہ پورا سلسلہ امامت جو نسل علی میں ہے، یہ فقرہ بھی تمام وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہے گا، قرآن ان سے جدا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ ہمارے پاس حوض کوثر۔ آپ تو علم غیب رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی ہے غیب کے بہت سے حقائق پر۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے وصال کے کچھ عرصے کے بعد علی کا بھی وصال ہو جائے گا، آپ قیامت
پاک کا حوالہ کیوں دے رہے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ میں، قرآن علی کے ساتھ، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے؟ اور اسے مختلف انداز میں مختلف الفاظ، یہاں لفظ علی صرف اس علی ابن ابی طالب کے لیے نہیں استعمال کر رہا ہوں، وہ پورا سلسلہ امامت جو نسل علی میں ہے، اس سے پہلے یہ فرمایا وہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہے گا، قرآن ان سے جدا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ ہمارے پاس حوض کوثر چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، اور وہاں حضرت علی علیہ السلام کا نام نہیں ہے، لیکن یہ فقرہ وہاں بھی موجود ہے کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے جب تک کہ حوض کوثر پر میرے سامنے پہنچیں۔ یہ حقائق، یہ اور اس کے علاوہ اسے مختلف انداز میں مختلف، اس سے پہلے بھی عرض کر چکا، مثلا وہ روایت جس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس سے پہلے یہ فرما چکے تھے انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان حق کے ساتھ ہونے کا بہا دو گراں قدر، دو کس قدر لطیف ہے، میں تو حقیقتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہ جانے کتنی بار اسے منبر پر پڑھ چکا ہوں اور ذاتی نشستوں میں سناتا رہتا ہوں، اور وہاں حضرت علی علیہ السلام کا نام نہیں ہے، لیکن بار ذکر کرتا ہوں، اس میں وہ لذت محسوس ہوتی ہے، وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ دونوں حضور نے فرمایا نہیں ہو سکتے جب تک کہ حوض کوثر پر علی حق کے ساتھ ہے میرے سامنے، والحق مع علی، اور حق علی کے ساتھ، علاوہ نہ جانے کتنی، اور بس یہیں تک گفتگو پہلے بھی عرض کر چکا، مثلا اس کو فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے، موڑ دے جدھر علی مڑ جائے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ یہاں معیار حق نہیں ہے، معیار فرمائیے کہ یہاں معیار حق نہیں ہے، معیار علی کی ذات ہے، یعنی یہ نہیں فرما رہے پروردگار علی کو ہمیشہ ادھر رکھنا جدھر حق ہو، فرما رہے حق کو ادھر موڑ دینا جدھر علی مڑ جائے، یہ ہے معیار، یہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام نگاہ پیغمبر میں اور نگاہ مشیت میں۔ یہ کلمات حدیث کے ذخیرے میں ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص امیر المومنین علیہ السلام کو معصوم نہیں سمجھتا تو پھر میں تو اسے بس نادان ہی سمجھتا ہوں، اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کرنے کی اجازت منبر کی متانت نہیں دیتی، مقام منبر کا اپنا ایک اسلوب ہوتا ہے، مقام منبر کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ تو خود ذات مبارک امیر المومنین یا امیر المومنین علیہ السلام کے بعد جو سلسلہ امامت ہے، اس کی عصمت بھی ویسے تو ہمارے نزدیک بحث سے بالا تر ہے، لیکن آپ کی رہبری، آپ کی امامت، ولایت، جو کہ غدیر سے، یہ تو ایک عنوان ہے ولایت غدیر جو میں نے عنوان قائم کیا، ورنہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام تو اس وقت سے ہے جب سے نبوت ہے، جب سے نبوت ہے اس وقت سے ولایت ہے، اور اسی لیے یہ بھی میرا فقرہ ہے جو آج سے کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ 35-40 برس پہلے میں نے لکھنؤ میں غفرہ معاف کے امام باڑے میں عرض کیا تھا، مگر میرا ہی جملہ ہے تو مجھے دہرانے کا حق ہے۔ میں نے عرض کیا تھا علی ابن ابی طالب یہی نہیں کہ خود ولی ہیں، علی ولی ہیں یہی نہیں ہے، علی ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ہیں، اور یہ سلسلہ آدم تک جاتا ہے اور آدم تک جا کے رک نہیں جاتا، آدم سے پہلے بھی علی خود ولی ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ نہیں سمجھ میں آئے گی بات لوگوں کو، اس کو سمجھنے کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا مطالعہ چاہیے، قرآن فہمی چاہیے، حدیث فہمی چاہیے، کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں علی ابن آدم ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں آدم سے پہلے بھی علی خود ولی تھے، یہاں پر بالکل جیسے کہیں گے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو بس ذرا سا اگر آپ کا اعتقاد درست ہے، یقین درست ہے، حضور کے کلمات کی قدردانی
کا شرف آپ کو حاصل ہے تو میں پوچھوں گا کہ آپ بظاہر جو انساب لکھتے ہیں، نسب نامے لکھتے ہیں، شجرے لکھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں، اس میں خود پیغمبر کو حضرت آدم ہی کی نسل میں مانتے ہیں نا، پیغمبر خود. لیکن یہی پیغمبر ہیں جو فرماتے ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت خود نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. اور اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. عزیزان گرامی، خصوصیت سے ساتھ مومنین، معاشرہ مومنین، معاشرہ مومنین، معاشرہ اہل ولا، اس حقیقت میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ انوار طیبہ معصومین، خمسہ نجبا اور ائمہ اہل بیت خلقت مادی و جسمانی حضرت آدم سے پہلے موجود تھے، جو اس گروہ میں موجود تھے کہ جب اللہ نے تمام فرشتوں کو آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا، لیکن یہ وہ تھے کہ جن کو حکم سجدے کا نہیں تھا، بلکہ یہ سبب تھے کہ ان کے نور کی وجہ سے، ان کے نور سے، انتساب کی وجہ سے آدم قبلہ ملائکہ قرار پائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خشنود محمد وآل محمد باواز بلند صلوات. اللہم صل. ان کے انوار یہ حقائق ہیں. قرآن مجید نے جب کہا ہے اس مقام پر کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ یہ کون ہے عالین؟ قرآن کا فقرہ ہے نا. کیا تو نے تکبر کیا یا تو عالین میں سے ہے؟ یعنی گویا عالین کوئی ایک ایسا وجود ہے، ایسا گروہ ہے کہ جو اس حکم سجدہ سے مستثنی تھا، یا خود ذات حق تھی، یا عالین تھے جنہیں سجدے کا حکم نہیں تھا اور باقی تمام ملائکہ کو سجدہ کا حکم دیا گیا. آدم علیہ السلام کے سامنے. تو اس واقعے کی تفسیر و تعویل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ائمہ معصومین سے، خود ائمہ معصومین سے مروی ان حدیثوں کو قبول نہ کریں کہ وہ ہم تھے، ہمارے انوار تھے. حق سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے جس نور کو خلق فرمایا وہ نور مصطفیٰ تھا،
اور اس کے بعد اس نور کو تقسیم کیا تو خمسہ نجبہ کا وجود میں آنا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ائمہ اطہار امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یہ حقائق ایسے ہیں کہ جن پر صبر سے، سکون سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ حقائق ظاہر ہے کہ قرآن مجید سے مؤید ہیں اور روایات معصومین میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف دنیا کی خاطر اسلام قبول کرنے والوں کا رویہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ لاؤ میں کچھ وصیت لکھ دوں، جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو کیا کہنے والوں نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اور جب جناب فاطمہ زہرا تشریف لائیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، تو جس دربار سے کہا گیا تھا قرآن کافی ہے، اس نے قرآن کی کوئی آیت کیوں نہیں پیش کی؟ وہاں ایک ایسی حدیث پیش کی گئی جو قرآن کے مخالف ہے، جو قرآن کے مخالف ہے، اور حدیث پیش کرنے والا وہ شخص تھا جس نے خود اپنے قلم سے رسول اللہ کی 500 حدیثیں لکھی تھیں اور پھر جلا دی تھی۔ یہ آپ کے امام ذہبی نے لکھا ہے، امام ذہبی نے لکھا، اور اس کے بعد کتنوں نے لکھا۔ بیٹی نے خود تذکرہ کیا باپ کی کیفیت کا کہ ایک شب بھر میں نے دیکھا کہ بابا جان بے چین ہے، تو صبح ہو کے میں نے پوچھا کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے؟ کہا نہیں، وہ جو حدیثیں میں نے لکھی تھی نا تمہارے پاس رکھوائی ہیں، اور خود تعداد بتائی کہ وہ 500 حدیثیں تھیں، ایک دو نہیں، 500 حدیثیں۔ کہا وہ لے آؤ، کہا میں لے آئی، اور انہوں نے اس مجموعہ احادیث مصطفیٰ کو جلا دیا۔ یہ حفاظت سنت، یہ ہے حفاظت سنت مصطفیٰ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بہرحال گفتگو ذرا منتشر ہو گئی میری منتشر طبیعت کی طرح۔ مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے تاکہ میری صحت بحال ہو جائے اور میں خدمت اہل بیت کا سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ اصلاً یہ مطالب بڑے المناک ہیں۔ اگر کسی کو اللہ سے محبت ہو، اگر کسی کو رسول اللہ سے محبت ہو، مگر ممکن ہے کہ کسی کو رسول اللہ سے محبت ہو اور رسول کا کوئی کلام، کوئی سخن، کوئی ایک جملہ بھی لکھے اور جلا دے اسے،
ممکن ہے یہ؟ عشق و محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس بہانے سے کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں قرآن کے ساتھ حدیث کو ملا جلا نہ دیا جائے. ارے قبلہ آپ تو واقف ہیں نا کہ حدیث کیا ہے اور قرآن کیا ہے. آپ اپنے پاس محفوظ رکھیے، نااہل کے ہاتھوں میں نہ دیجیے. آپ کے پاس محفوظ ہے، آپ کی بیٹی کے پاس محفوظ ہے. آپ جس پر شک کریں کہ یہ جاہل مجمع ہے، جاہل عوام ہے، اگر انہیں یہ حدیثیں سنا دیں گے تو یہ اس حدیث کو آیت سمجھ لیں گے، قرآن اور حدیث میں التباس واقع ہو جائے گا، اختلاط واقع ہو جائے گا. آپ محفوظ تو رکھیے، جلا کیوں رہے ہیں؟ جلانے کا جواز کیا ہے؟ آپ یقین فرمائیے میرا مزاج مناظرانہ نہیں ہے، لیکن یہ حدیثیں پڑھ کر طبیعت ایسی متاثر ہوتی ہے. ہمیشہ ہر وقت جب یہ حدیثیں پڑھتا ہوں تو میری صحت دیگرگون ہو جاتی ہے. کیا یہ بھی ممکن ہے جو ہوا؟ اور آج تک ایسے لوگوں کو محافظین سنت کہتے ہیں. سنت اپنے ہاتھوں سے جلائی، اپنے ہاتھوں سے لکھی اور اپنے ہاتھوں سے جلائی. اور ایک حدیث نہیں، 2 حدیث نہیں، 3 حدیثیں نہیں، 4 حدیثیں نہیں، 500 حدیثیں. بہرحال یہ چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، اور اس کی تعویلیں تو ماشاءاللہ، تعویل تو ہر گناہگار، ہر خطاکار، ہر مجرم اپنی تعویلیں کرتا رہتا ہے. جرم کرنے کے بعد یہ انکار کرنا کہ نہیں ہم نے جرم نہیں کیا، یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے اصلا. ہمارے سامعین میں زیادہ تر لوگ پاکستان کے اس وقت تشریف فرما ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب مجرم ہیں یا نہیں. کس طرح وہ کہتے ہیں کوئی مجرم نہیں، کوئی ایک خطا ہی نہیں کی ہم نے. نہ کوئی ایک خطا نواز شریف صاحب نے کی ہے، نہ کوئی ایک غلطی زرداری صاحب نے کی ہے، نہ کوئی ایک غلطی کسی نے کی ہے. ملک تباہ ہو گیا ہے. یہ لوگ عیش و عشرت سے آج بھی تشریف فرما ہیں جہاں چاہ رہے ہیں دنیا میں. غلطی انہوں نے کوئی نہیں کی. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد. سیاست میرا میدان نہیں ہے، تو مثال دینے کے لیے باتیں کہہ دیتا ہوں. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. بہرحال تو ولایت امیر المومنین، ولایت مطلقہ امیر المومنین کی، یہ اس وقت سے ہے جب رسول نبی تھے. آدم بین الماء والطین، آدم آب و گل کے درمیان تھے. اسی وقت علی ولی تھے. وآدم بین الماء والطین، آدم آب و گل کے درمیان تھے. اور جب وہ نبی تھے اور یہ ولی تھے وجود تھا ان کا، نورانی وجود تھا. جب ان کا نورانی وجود تھا اور منصب کے ساتھ تھا، تو پھر اگر کہیں یہ روایت ملے کہ ہم نے آدم کی مدد کی، ہم نے نوح کی مدد کی، ہم نے ابراہیم کی مدد کی، ہم نے نوح کی مدد کی، ہم نے موسیٰ کی مدد کی، ہم نے عیسیٰ کی مدد کی، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ کسی تعجب کی بات نہیں ہے. تعجب ہوگا انہیں، حیرت ہوگی انہیں جو نعوذ باللہ انہیں سچا نہ مانتے ہوں. جب ایک حقیقت موجود ہے، حضور موجود تھے، تو حضور کی نبوت کی تجلیاں تھیں یہ جو سامنے آتی رہیں. جب حضور کی نبوت کی تجلیاں تھیں جو ان تمام انبیاء کی شکل میں سامنے آتی رہیں، تو جس طرح خود علی علیہ السلام نبی کے مددگار رہے ہر جنگ میں، ان کی تجلیوں کی بھی مدد کرتے رہے ہمیشہ. ان کی تجلیوں کی بھی مدد کرتے رہے. یہ کوئی نہ شرک ہے عزیزو، نہ غلو. اس زمان و مکان میں اپنی عقلوں کو محدود نہ رکھیں. انسان کی عقل کو حق سبحانہ و تعالی نے وہ قدرت دی ہے، وہ صلاحیت دی ہے، وہ خصوصیت، وہ خاصیت رکھی ہے اس عقل میں کہ زمان و مکان کے پردے چاک کر کے یہ عقل ماورائے زمان و ماورائے مکان فکر کر سکتی ہے. اب ظاہر یہ بالکل ایپسٹیمولوجیکل اور فلاسفیکل ایشو ہے، اس پر بحث کروں گا تو پھر
رخ بدل جائے گا گفتگو کا، اور پھر آپ کہیں گے کانٹ نے یہ کہا ہے، ہیگل نے یہ کہا ہے، اور ارسطو نے یہ کہا ہے، سقراط نے یہ کہا ہے، تو میں بھی کہوں گا کہ میر داماد نے یہ کہا ہے، اور فارابی نے یہ کہا ہے، اور ملا صدرہ نے یہ کہا ہے، اور امام خمینی نے یہ کہا ہے۔ آپ نہ قبول کریں امام خمینی اور ملا صدرہ کو، آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ محمد۔ خاص طور پر جہاں پر ہمارے سامنے یہ ہے کہ انہوں نے وہ کہا ہے جو امام صادق نے کہا ہے۔ جب ان کا استدلال پہنچے اور قول پیش کریں، پھر امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، جب مکتب امامت تک بات پہنچ جائے اور وہاں سے کسی نظریے کی تصدیق یا تائید ہو جائے تو بس ہمارے لیے وہ کافی ہے، ہمارے لیے وہ بات کافی ہے۔ تو ولایت امیر المومنین اور ولایت کبریٰ امیر المومنین جو قبول نہ کرے حقیقتاً مسلم نہیں ہے۔ مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور آج اس لیے ایک فقرہ عرض کروں۔ آج سے پہلے کہیں کسی ممبر پہ میں نے یہ جملہ نہیں کوٹ کیا ہے، کوٹ کر رہا ہوں، میرا جملہ نہیں ہے مگر کوٹ کر رہا ہوں۔ بعض باتیں نقل کرنے میں بھی سوچنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، لیکن آج میں آپ کی ذہانتوں اور آپ کے پاک نفوس پر اعتماد کر کے نقل کر رہا ہوں۔ یہ جو قرآن مجید میں مشہور و معروف آیت ہے نا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اس کی تشریح زبان معصوم سے تفاسیر اہل بیت میں جو موجود ہے وہ صرف یہ کہ اس کے معنی ہے کہ دین تو اللہ کے نزدیک بس یہ ہے کہ تم علی کے سامنے سر بسر تسلیم ہو جاؤ، تم ولایت علی کے سامنے سر بسر تسلیم ہو جائے، یہ دین ہے اللہ کے نزدیک۔ دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ علی کے سامنے سر بسر تسلیم ہو جانا، سر تسلیم خم کرنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے۔ ورنہ یاد رکھو علی وہ ہیں کہ ان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرو گے، سرکشی کرو گے تو شانے پہ سر باقی نہیں رہے گا، شانے پہ سر باقی بھی نہیں رہے گا۔ اگر علی چاہیں گے تو ایک اشارے میں، چاہے وہ ذوالفقار کا اشارہ ہو اور چاہے حضرت کی 2 انگلیوں کا اشارہ ہو، چاہے امیر المومنین کسی میدان جنگ میں ہو یا امیر المومنین کا جسم مبارک بظاہر نجف کی سرزمین میں دفن ہو، آپ قبر میں ہو، پھر بھی اگر کوئی گستاخی کرے گا امیر المومنین سے تو 2 انگلیوں کا اشارہ اسے 2 ٹکڑے کر کے زمین پہ ڈال دے گا۔ یہ معجزات بھی یہ فقیر تسلیم کرتا ہے، کسی کی عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، وہ اپنی بے عقلی کو عقل کہتا ہے تو میں کیا کروں۔ یہ حقائق ہے، یہ ولایت کبریٰ کی منزل ہے، یہ ولایت کبریٰ کی منزل ہے۔ آپ کا جی چاہے مجھے دیوانہ کہہ لیجئے، دیوانہ کہہ لیجئے، میں اپنے سینے پر لکھ کے ساری دنیا میں فخر کروں گا، قیامت میں فخر کروں گا، میں دیوانہ علی ابن ابی طالب۔ نعرہ حیدری، وجود قائم آل محمد بآواز بلند صلوات۔ میں دیوانہ در اہل بیت ہوں، میں دیوانہ اہل بیت ہوں، میں دیوانہ امیر المومنین ہوں، میں دیوانہ حسین ابن علی ہوں۔ ان کی فضیلت کے منکر کو میں اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہوں۔ بہرحال تو ولایت کبریٰ امیر المومنین اپنی جگہ مسلم، اور یہ غدیر سے اس لیے میں نے عنوان میں رکھا، اور اس لیے کہ وہ مشہور و معروف و متواتر حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا، غدیر کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمائی۔ ورنہ ظاہر ہے کہ یہ بات بھی اب جب یاد دہانی کرا کے آگے بڑھوں، آپ حضرات کے سامنے بھی متعدد بار عرض کر چکا ہوں کہ بحیثیت خاتم النبیین، بحیثیت خاتم النبیین
نبوت کے عہدے کا اعلان کرنے کے بعد پہلا حکم جو رسول اللہ نے دیا تھا وہ علی کی پیروی کا، اور جو اپنی حیات طیبہ کا آخری حکم دیا ہے وہ بھی علی کی پیروی کا۔ غور فرمائیں آپ، یہ تاریخ ہے۔ دعوت ذو العشیرہ میں جب اللہ کا حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول آپ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیں اور حق کا پیغام سنائیں، اور آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ یا علی انتظام کرو، اہتمام کرو دعوت کا۔ دعوت کا اہتمام ہوا، وہ سب واقعات آپ برابر ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں اور آپ اجمالاً ان واقعات سے واقف ہیں۔ حضرت نے اہتمام فرمایا، اور بزرگان قریش، بزرگان بنی ہاشم، ابو لہب جیسے نہ جانے کتنے وہاں جمع ہوئے، ابو لہب جیسے نہ جانے کتنے تھے، مگر ابو طالب ایک ہی تھا اس میں۔ ابو لہب جیسے تو نہ جانے کتنے تھے، لیکن ابو طالب جیسا ایک ہی تھا۔ تو اس موقع پر حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو میری دعوت قبول کرے گا اور میرا ساتھ دے گا وہ میرا وصی ہوگا، وزیر ہوگا، جانشین ہوگا۔ اور جب امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو، پہچان لو، یہ میرا وزیر ہے، میرا جانشین ہے، میرا وصی ہے، اس کی باتوں کی پیروی کرنا۔ تو تمام ابو لہبوں نے اٹھ کر، ابو جہلوں نے اٹھ کر حضرت ابو طالب کو طعنہ دیا کہ دیکھو تمہارا بھتیجا تمہیں حکم دے رہا ہے اپنے بیٹے کی پیروی کرنے کا، بیٹے کی پیروی کرنے کا حکم دے، گویا استہزاء، مذاق اڑایا۔ یہ سب تاریخوں میں موجود ہے۔ اب ان کا مذاق اڑانا یہ بھی تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابو طالب کا کوئی جواب ہے یہاں پر؟ خدا کی قسم کیا باپ ہے اور کیا بیٹا ہے، اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے یہ کہہ کر قرآن کی زبان میں ووالد وما ولد، کیا عظیم باپ ہے اور کیا عظیم بیٹا ہے۔ باپ ہو تو ابو طالب جیسا، بیٹا ہو تو علی ابن ابی طالب جیسا، کیا باپ ہے اور کیا بیٹا ہے۔ تو وہ موقع وہ تھا کہ جو پہلی بار اعلان فرما رہے تھے رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پہلا حکم گویا جسے کہیے کہ مقام ختم نبوت کا آفس قائم کرتے وقت جو پہلا حکم، پہلا آرڈر آپ نے نافذ کیا ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ اور جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو جو آخری حکم دیا ہے، چاہے وہ میدان غدیر ہو اور چاہے حجرہ طیبہ، حجرہ مبارکہ میں وہ آخری لمحات ہوں جب آپ اس دنیا سے رخ موڑ رہے تھے، آنکھیں بند کر رہے تھے، اس وقت بھی آپ نے امیر المومنین کی اطاعت اور اتباع کا حکم دیا۔ تو ولایت امیر المومنین اور ولایت غدیر اپنی جگہ مسلم، اور قرآن مجید کی روشنی میں جو میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید، پورے قرآن مجید کی حقیقت تعویلی حقیقت وابستہ ہے ولایت علی بن ابی طالب سے۔ اب اس موقع پر بہت سی آیتیں، ایک دو کیا بہت سی آیتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ قرآن مجید میں ولایت امیر المومنین اور پوری کلیتاً حقیقت امامت کو اس انداز سے اور ایسے ایسے کلمات میں پیش کیا گیا ہے کہ کوئی تحریف کرنا چاہے تو بھی نہ کر سکے۔ حکمت الہیہ مقتضی تھی، حکمت الہیہ کا یہ اسلوب تھا، ایسے ایسے کلمات میں بیان کیا ہے، ایسے ایسے الفاظ میں کہ مفسرین میں بعد میں اختلاف واقع ہو گیا، مگر حقیقت اپنی جگہ بہرحال انہی مختلف اقوال کے درمیان وہ حقیقت بھی موجود ہے۔ مثلا ایک اسی سلسلہ آیات میں جو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، سورہ مبارکہ احزاب،
انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ گراں قدر امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، فابین ان یحملنها، تو سب نے انکار کر دیا۔ یہاں لفظ امانت، الامانہ، اس امانت سے مراد اطاعت بھی ہے اور اس امانت سے مراد ولایت بھی ہے۔ تفسیروں میں موجود ہے دونوں اقوال۔ اسی طرح ایک آیت، اور آیتیں میں نے عرض کیا کہ آیتیں ایک دو نہیں، قرآن مجید میں نہ جانے کتنی آیتیں ہیں۔ ایک آیت اس وقت اور عرض کروں، کل میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انعام کی اس آیت کا حوالہ دیا تھا کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو بھی اس آیت کی تلاوت مستحب ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قل ان صلاتی ونسکی، یہ لفظ نسک یاد رکھیے گا۔ اسی مناسبت اور اسی رعایت سے یہ آیت ذہن میں یاد آ رہی ہے اس وقت۔ سورہ مبارکہ حج کی آیت ہے، اور کیا عظیم الشان آیت ہے۔ خود یہ آیت حوالے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، لیکن اگر اس آیت پر گفتگو کروں تو کم سے کم ایک اشرہ چاہیے، کم سے کم۔ ارشاد الہی ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہم نے ہر امت کے لیے ایک منسک قرار دیا ہے۔ جعلنا، یہ لفظ جعلنا بھی یاد رکھیے گا۔ جعلنا اکثر ان مقامات پہ آیا ہے جہاں خلافت و امامت کی بات ہوئی ہے۔ جناب آدم کے لیے کیا تذکرہ آتا ہے قرآن مجید میں؟ انی جاعلک للناس، انی جاعلک فی الارض خلیفہ۔ میں ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، وہاں بھی لفظ جاعل آیا۔ اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے فقرہ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے، تمام افراد بشر کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ تو لفظ جعلا، فعل جعلا سے مشتق اسم فاعل جاعل یا خود جعلنا، یہ خلافت و امامت سے متعلق ایک خاص تعبیر ہے جو قرآن نے استعمال کی ہے۔ وہی تعبیر یہاں ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جعلنا منسکا ہم ناسکوہ فلا ینازعنک فی الامر، کیا قیامت کی آیت ہے، فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک انک لعلی ہدی مستقیم۔ ایک وہ مقام ہے جہاں کہا گیا انک لعلی خلق عظیم، ایک یہ مقام ہے جہاں کہا گیا انک لعلی ہدی مستقیم۔ حوالہ دے دیا میں نے آیت کا، اور بس عرض کر کے آگے بڑھوں کہ یہاں آپ تفسیر طبری کھولیں، شیخ المفسرین کہلاتے ہیں، یا اور تفسیر کی کتابیں، تو وہ پہلا ہی جملہ لکھتے ہیں کہ اختلف الاقوال یا اختلفت الاقوال فی تعویل و فی تفسیر منسک۔ منسک کی تفسیر و تعویل یا منسک کے معنی مرادی میں، فی معنی المراد، اس سے کیا مراد ہے، کون سا معنی مراد ہے، اس میں اختلاف واقع ہوا، اس میں اختلاف واقع۔ اس کے بعد یہ قول اور یہ قول اور یہ قول، مثلا منسک کے متعلق، منسک سے مراد قربانی، منسک سے مراد قربان گاہ، منسک سے مراد شریعت، منسک سے مراد دین، منسک سے مراد مکہ، شہر مکہ، نہ جانے کتنے اقوال ہیں۔ اور کوئی بھی قول پوری آیت کے مضمون کے ساتھ ہم آہنگ اور منسجم نظر نہیں آتا۔ پوری آیت کے ساتھ، آیت کا مضمون ہے نا، تو پوری آیت کے مضمون کے ساتھ، اس لیے کہ بعد میں لفظ امر بھی ہے،
اس کے بعد دعوت کا لفظ بھی ہے، اس کے بعد ہدایت مستقیم کا لفظ بھی ہے، ہدن مستقیم۔ پوری آیت کا جو مضمون ہے اور جو کلمات ہیں ان سے منسجم، کوئی آپ مکے کا معنی وہاں رکھ دیں یا کوئی اور معنی رکھ دیں، منسجم نہیں ہوتے۔ جب آپ مکتب اہل بیت میں تشریف لائیں گے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں کچھ اور مراد نہیں ہے، یہاں امامت مقصود ہے۔ ہم نے ہر قوم کے لیے امام مقرر کیا ہے جس کی پیروی انہیں کرنی پڑے گی، اور ان کو زیب نہیں دیتا، انہیں اختیار نہیں ہے کہ وہ اس امر میں آپ سے منازعہ کریں، اختلاف کریں۔ یا رسول آپ سے اختلاف ممکن نہیں ہے اس امر میں، فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک، آپ تو اپنے رب کی طرف بلائیں، دعوت دیں، بے شک و تحقیق آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ تعبیریں امامت و ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ اور نہ جانے کتنے اور مقامات، ابھی یہی تسلسل انہی آیتوں کا، یہی سورہ مبارکہ حج کے اسی مقام کے ساتھ دوسری اور تیسری آیت تا آخر پورے سلسلہ امامت اہل بیت کی تفسیر یہاں مل جاتی ہے۔ آپ کو موقع ملا تو کل یا پرسوں کی تقریر میں انشاءاللہ گزارش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج وقت تقریباً تمام ہوا چاہتا ہے۔ ان تمام ارشادات الہیہ کے ہوتے ہوئے جو میں نے پہلے دن غالباً عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص وابستہ ہے حقیقت توحید سے، کسی نے توحید کو قبول کیا ہے دل و جان سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور عبادت قبول کی ہے، توحید خالص کے اس مرتبے پر ہے جہاں اس میں قوم و قبیلہ اور نسب اور نام اور ذات اور وطن اور زبان یہ تعصبات نہیں ہیں، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب کو قبول نہ کرے۔ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ قبول نہ کرے۔ اگر کوئی وابستہ توحید حق سمدی ہے، اور یہی سبب ہے یہ جو روایت کا مضمون ہے جو ہمارے ذاکروں، ہر ذاکر تقریباً اس مضمون کو دہراتا ہے، یہ حدیث پیغمبر ہے، یہ حدیث پیغمبر ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مضمون اخذ کیا گیا ہے کہ حب علی ابن ابی طالب علامت ایمان ہے۔ یعنی کیا علامت ایمان ہے؟ یعنی کیا حب علی ابن ابی طالب علامت ایمان ہے؟ یعنی اگر علامت موجود نہ ہو تو ہم کیا سمجھیں گے؟ ایمان موجود نہیں ہے۔ اگر علامت موجود نہ ہو تو ہم یہی تو سمجھیں گے ایمان موجود نہیں ہو۔ یہ علامت کس نے مقرر کی؟ کس نے پہچنوایا؟ ایمان کی علامت حب علی ابن ابی طالب ہے۔ یہاں پر ایک اور حدیث یاد آ گئی، بس تذکرہ کر کے آج اسی پہ ختم کروں بیان فضائل، اور پھر چند کلمات مصائب کی گزارش کروں۔ یہ حدیث مشہور ہے، میرے کانوں تک آواز آئی کسی مغرور جاہل متمرجع انسان کی، کہ جو کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، نعوذ باللہ، کہ حضور نے فرمایا، اور بعض مقامات پر خود امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قسیم نار و جنت ہوں، میں قسیم نار و جنت ہوں۔ کسی نے جا کر، اب یہ دیکھیے اس پر درایت ہے اور تحقیق، کسی نے جا کر امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کیا یہ حدیث آپ تسلیم کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب قسیم نار و جنت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے یہ روایت نقل نہیں کی پیغمبر کی کہ اے علی تمہاری محبت نہیں رکھے گا، تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تمہارا بغض نہیں رکھے گا مگر منافق؟ کہا یہ حدیث تو نقل کی ہے۔ تو کہا پھر علی قسیم نار و جنت ہوئے یا نہیں ہوئے؟
یعنی اگر یہ لفظیں تمہارے نزدیک تمہارے سلسلہ روایت سے تم تک نہیں پہنچی، تم انہیں قول پیغمبر نہیں مانتے، تو ان لفظوں میں جو مضمون ہے وہ پھر بھی ثابت ہے، وہ حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے۔ جب رسول فرما رہے ہیں کہ تمہاری محبت نہیں رکھے گا مگر وہ جو مومن ہوگا، اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق ہوگا، تو مومن کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت۔ منافق کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم۔ تو ذات علی ابن ابی طالب قسیم نار و جنت ہے، اور خود ذات امیر، جس طرح محبت امیر المؤمنین نشانی ہے ایمان کی، اسی طرح ذات امیر المؤمنین نشانی ہے وجود اللہ کی۔ نعرہ حیدری، خشنود امیر المومنین ابن ابو طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی وابستہ توحید ہے اسے وابستہ ولایت امیر المومنین ہونا پڑے گا، اور جو بھی وابستہ ولایت ائمہ اہل بیت ہے، تو اگر سامنے ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کوئی معصوم شخصیت نہیں ہے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ ہمیں وابستہ رہنا ہے یا وابستگی ختم؟ کیا ایسی کمزور وابستگی ہے کہ غیبت کا پردہ پڑ جائے تو وابستگی ختم ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا، وابستگی تو رہے گی۔ تو پھر ہم ان کے اقوال کی روشنی میں ڈھونڈیں گے کہ کس کے پاس جائیں، اور جب وہ خود فرما دیں کہ جب ہم نہ ہوں تمہارے سامنے تو تم ہماری روایتوں کو نقل کرنے والے فقیہوں کے پاس جاؤ، تو جس طرح علی کا دامن تھامنا توحید کا کلمہ پڑھنے کا تقاضا ہے، اسی طرح مکتب اہل بیت کے فقہا سے وابستہ رہنا اہل بیت سے وابستگی کا تقاضا ہے۔ قابل بحث نہیں ہے مسئلہ، یہ مسئلہ قابل بحث نہیں ہے کہ اتنی بحث اس پر جس طرح عوام الناس میں کی جاتی ہے، مگر بہرحال عوام الناس تو عوام الناس ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اے کاش کے حالات ایسے ہوتے کہ کویت سے اور ہمارا فاصلہ یہ درمیان میں حائل نہ ہوتا، زمانی مکانی دونوں فاصلے ہیں، اور پھر یہ عالمی وبا و کورونا و خود میری صحت کی کمزوری، انشاءاللہ آپ حضرات اگر اپنی دعاؤں سے سرفراز فرمائیں گے تو شاید یہ مضمون پورے جہاد و جوانب کے ساتھ آئندہ تقاریر میں مکمل کر سکوں۔ بہرحال یہ فقیہ سے وابستگی، ہاں بار بار یہ یاد رکھیں، کوئی عام فقیہ نہیں، ہر فقیہ سے وابستگی نہیں، وہ فقیہ جو امانت دار امانت معصومین ہو، وہ فقیہ جو امانت دار امانت معصومین ہو، وہ فقیہ جو جاں فروش و سر فروش ہو اہل بیت کے لیے، وہ فقیہ جس میں حبیب ابن مظاہر کا جذبہ ہو، وہ فقیہ۔ ہم ہر فقیہ کی پیروی نہیں کرتے، ہر فقیہ کی طرف نہیں بلاتے، وہ فقیہ جسے ہم فقیہ کربلا کہتے ہیں، حبیب ابن مظاہر۔ کیا کیفیت تھی حبیب ابن مظاہر کی؟ بس دو جملے عرض کر کے گفتگو کو ختم کروں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کے متعلق یہ مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انہیں خط لکھ کر بلایا تھا، اور اس میں جو لقب لکھا تھا وہ لکھا تھا الی الرجل الفقیہ، مرد فقیہ کی طرف، جسے امام معصوم حسین ابن علی جیسا امام معصوم وہ رجل فقیہ کہے، اس کی فقاہت کا کیا کمال ہوگا کہ اگر آقا پر وقت پڑ گیا تو کسی بھی طرح سے صحیح انہوں نے خود کو امام پر قربان ہونے کے لیے کربلا پہنچا دیا۔ اب یہ میں مقام مصائب میں ہوں، لیکن یاد رکھیے میں پورے جذبے سے عرض کر رہا ہوں، میں نے یہ جذبہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی میں دیکھا ہے، اور ان کے چہرے پر وہ تأثرات دیکھے ہیں کہ اگر آج امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تو ان کے قدموں پر جان دینے کے لیے خامنئی صاحب سب سے آگے ہوں گے۔
وہ جذبہ فقیہ کربلا کا ہمیں اس فقیہ میں نظر آتا ہے۔ اگر آج امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے اور وہ مدد کے لیے پکاریں، نصرت کے لیے پکاریں اور محاذ جنگ پر کسی کو بھیجیں، تو ان کے قدموں پر جان دینے کے لیے سب سے آگے جو شخص ہوگا، میں نے دیکھا یہ جذبہ، یہ تأثر، یہ عزم، یہ آمادگی اس ولی فقیہ میں موجود ہے، اور یہی سبب ہے کہ میری وابستگی ان سے ہے، قلبی اور ذہنی۔ اگر یہ کیفیت نہ ہوتی تو ہرگز میری وابستگی نہ ہوتی۔ اصل وابستگی حقیقت توحید سے ہے، حقیقت توحید کے بعد ولایت، ولایت کے بعد وہ سلسلہ جو ولایت معصوم سے جڑا رہے۔ بہرحال اب مقام مصائب ہے اور 2-3 دقائق سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت حبیب بن مظاہر نے کس طرح جان فروشی کی اور کس طرح امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان نثار کی، یہ آپ ماہ محرم کے عشرہ اولیٰ میں سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ میں تو بس ایک واقعہ نقل کر کے اور امام حسین کی ایک بچی کی مصیبت کی طرف اشارہ کروں گا، بس ایک جملہ۔ جناب حبیب ابن مظاہر شہید ہوئے، ان کا سر قلم کر کے ان کے قاتل نے اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا تھا، اور جب قافلہ کوفے پہنچا ہے تو جناب حبیب ابن مظاہر کا بیٹا جو نوجوان تھا، نوخیز، اور اس کا نام تھا قاسم ابن حبیب، وہ اس بھیڑ میں کھڑا ہوا تھا جو بھیڑ اسیروں کو دیکھنے کے لیے آئی تھی۔ ایک دم سے اس بچے کی نظر اپنے بابا کے سر پہ پڑی، بیٹے نے بابا کا سر دیکھا اور تڑپ گیا، قریب آیا اور اس قاتل سے بہت منتیں کی، بہت سماجتیں کی، بہت رو کر گڑا کر کہا میرے بابا کا سر مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دے، تھوڑی دیر کے لیے دے دے۔ میں دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں، اے قاسم ابن حبیب، تم سے اپنے بابا کا سر دیکھا نہ گیا، لیکن ان بچیوں کا دل اور جگر اور صبر کا اندازہ کر سکتے ہو کہ جناب امام حسین کی چھوٹی بچی کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک، اور شام کے دربار میں مسلسل بابا کا کٹا ہوا سر سامنے ہے، اور بچی اسیر ہو کر اس سر کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ کیا کیا مصیبتیں! یعنی اگر انسان کے احساسات بیدار ہوں، اگر انسان کے جذبات بیدار ہوں، اگر انسان قلب بیدار رکھتا ہو، اگر اس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہ ہو، دل ہو، تو اندازہ کر سکتا ہے کہ آقا امام حسین کے اہل حرم پر کس قدر مصیبتیں گزری۔ اور یہی سبب ہے کہ جب شام میں پہنچے ہیں تو جناب سید سجاد نے ایک صحابی رسول کو جب اس نے سلام کیا اور کہا آقا کوئی خدمت ہے جو میں انجام دے سکتا ہوں، تو آپ نے فرمایا ہاں، خدا تمہیں جزائے خیر دے،